الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین محترم، آج ہم ایک مرتبہ پھر نئے گوہر شاہی کا تعارف کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین محترم، گوہر شاہی اپنے آپ کو روحانی بزرگ معمول من اللہ مہدی اور تمام انسانوں کا نجات دلانے والا تصور کرتا ہے، مگر اس کا ذاتی کردار نہایت بھیانک اور قابل عزت ہے۔ وہ مال و زر کا پجاری، عیش و عشرت کا دلدادہ اور شہرت کا بھوکا ہے، اور غیر محارم سے احترام اس کے مذہب کا خصوصی امتیاز ہے، بلکہ یہی وہ نظریات ہے کے ذریعے وہ مسلمانوں کے دین اور ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ وہ اولیاء اللہ سے لے کر انبیاء کرام علیہ السلام اور ذات الہی کی گستاخی کا مرتکب ہے۔ اس کے نزدیک اس کی اپنی ذات اور اس کے خود ساختہ مذہب کے علاوہ سب کچھ ناقابل اعتبار ہے۔ وہ قرآن کریم کی تحریف اور انکار حدیث سے بھی چوکتا نہیں، سے علماء سے نفرت اور شریعت سے چڑ ہے۔ ناظرین محترم، گوہر شاہی روحانیت کے نام پر بھنگ پیتا رہا، مگر اس کو سند جواز عطا کرنے کے لیے ایک طویل شیطانی چکر کا سہارا لیتا ہے، اور بھنگ اور جرس کو حلال ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اولیاء کی توہین اور تضلیل کا ارتکاب کرتا ہے۔ آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین محترم، روحانی سفر اس کا کتاب ہے، اس میں یہ لکھتا ہے، آپ خود ملاحظہ فرمائیں، یہ لکھتا ہے کہ سیون شریف سے سیکھا مستانی کے جھونپڑی میں پہنچا اور لیٹ گیا۔ اتنے میں مستانی باادب کھڑی ہو گئی اور مجھے بھی کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ میں بھی مستانی کی طرح باادب کھڑا ہو گیا۔ مستانی نے کہا کہ قلندر پاک اور بھکشا والے آئے ہیں، آپ دیکھیں آپ کیسے اولیاء کرام رحمہ اللہ پر یہ کیسے تہمت لگاتا ہے، کیسے جھوٹ باندھتا ہے، آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتا ہے کہ قلندر پاک اور بھکشا والے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریاض کو آج گھر کی یاد ستا رہی ہے، کافی کوشش کرتا ہے کہ بھول جاؤں مگر بھول نہیں پاتا۔ اس کو ایک گلاس دودھ کا پلا دو تاکہ ذہن سے سب خیال نکل جائے۔ اس کے بعد مستانی نے جھک کر سلام کیا اور بیٹھ کر پھوٹنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ اب یہ ضرور پیے گا، لیکن وہ بھنگ پھوٹتی رہی اور میں چلے گاہ کی طرف چل دیا۔ آج چلے گاہ میں جب ذکر سے فارغ ہوا تو اونگ آ گئی۔ گوہر شاہی روحانی سفر میں لکھا ہے کہ چلے گاہ سے چلا سے فارغ ہوا تو چلے گاہ میں اونگ آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بزرگ سفید ریش چھوٹا پت میرے سامنے موجود ہے اور بڑے غصے سے کہہ رہا ہے کہ تم نے بھنگ کیوں نہیں پی؟ میں نے کہا کہ شریعت کے حرام میں۔ اس نے کہا شرع اور عشق میں فرق ہے۔ ناظرین محترم، اب غور طلب بات ہے جو گوہر شاہی لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے کہ شریعت میں اور عشق میں فرق ہے۔ چلو آگے آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتا ہے کہ کوئی بھی نشہ جس سے فسق اور فجور پیدا ہو، بیٹی کی تمیز نہ رہے، خلق خدا ہو بھی کوئی تکلیف نہ ہو، وہ مباح بلکہ جائز ہے۔ پھر اس نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ خود آگے ملاحظہ فرمائیں کہ کیسے قرآن کریم قرآن حمید کی اور احادیث طیبہ کی یہ تحقیق کرتا ہے۔ آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ کہتا ہے کہ پھر اس نے کہا کہ قرآن مجید میں صرف شراب کے نشے کی ممانعت
جو اس وقت عام تھی، بھنگ چرس کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا، صرف علماء نے اس کے نشے کو حرام کہا ہے۔ اگر بات صرف نشے کی ہے تو پان میں بھی نشہ ہے، تمباکو میں بھی نشہ ہے، انار میں بھی نشہ ہے، عورت میں بھی نشہ ہے، دولت میں بھی نشہ ہے، تو پھر یہ سب نشے خرچ کا دو۔ اب بزرگ جو ہے وہ شاہی کے نزدیک وہ بزرگ جو اس کو خواب میں آیا، اصل در حقیقت وہ تو شیطان تھا، اس کو خواب میں آ کر اس کو برقرار رکھا، اس نے اس کو اپنا بزرگ سمجھ لیا۔ چلو بہرحال آگے یہ کیا لکھتا ہے کہ گوہر شاہی کہتا ہے کہ اب وہ بزرگ بھنگ گلاس پیش کرتے ہیں اور میں پی جاتا ہوں اور اس کو بے حد لذیذ پایا، سوچتا ہوں کہ بھنگ کتنا ذائقہ دار شربت ہے، خواہ مخواہ ہمارے عالموں نے اس کو حرام کر دیا۔ کہتا ہے کہ میں نے جب بھنگ کا گلاس پیا تو بڑا لذیذ اس کو پاتا ہوں۔ اب ہمارے علماء نے خواہ مخواہ اس کو حرام قرار دے دیا ہے، حرام کہہ دیا ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ جب آنکھ کھلی، سورج چڑھ چکا تھا، اب میرے پاؤں خود بخود مستانی کی دھوبی کی طرف جانے لگے۔ مستانی نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور کہا رات نشہ والے آئے تھے اور تمہیں ہم پلا کر چلے گئے، تم نے ذائقہ کو چکھ لیا ہوگا، یہی ہے نعوذ باللہ من ذالک۔ آگے لکھتا ہے کہ یہی ہے شراب طہورا۔ مستانی نے کہا کہ نشہ والے حکم دے گئے ہیں کہ اس کو روزانہ ایک گلاس الائچی ڈال کر پلایا کرو۔ میں سوچ رہا تھا کہ پیوں یا نہ پیوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال آگے لکھتا ہے کہ آخر فیصلہ کیا کہ تھوڑا سا چکھ لیتے ہیں، اگر رات کی طرح لذیذ ہوا تو واقعی یہ شراب طہورا ہی ہوگا۔ ناظرین محترم، اس پوری عبارت میں آپ نے خود ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح اولیاء کاملین پر یہ کیسے بہتان نظر آئے، اور اس نے جو ایک اور بات نقل کی ہے، ایک اور بات جو لکھی ہے نعوذ باللہ من ذالک، اس میں قرآن کریم میں قرآن حمید کی آیات کی تحریف کی ہے اور احادیث طیبات کا انکار کیا ہے کہ جو نشے کے لیے اللہ رب العالمین کے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہیں، ان سب احادیث کا اس شخص نے گوہر شاہی نے انکار کیا ہے۔ اور ناظرین محترم، یہ پورا واقعہ جو ہے یہ روحانی صفحہ نمبر 30 اور 31 پر موجود ہے۔ دوسرا اس کا ایڈیشن جو ہے روحانی صفحہ کا، اس کا 33 اور 34 صفحہ نمبر 33 اور 34، اس میں بھی یہ اس کی مکمل جو ہے یہ روایت نقل ہے۔ ناظرین محترم، نشہ کی حرمت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں اور بہت سارے فرمودات متواتر احادیث طیبات ہیں کہ نشہ کی حرمت پر میں چند دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 242، عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل شراب اسکر فهو حرام۔ بخاری شریف حدیث نمبر ہے 242۔ ناظرین محترم، ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پینے والی ہر وہ چیز حرام ہے جو نشہ لانے والی ہو، یعنی کہ ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ دوسری حدیث بات ہے وہ بھی سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البدع وهو النبي العسل وكان أهل اليمن يشربونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. بخاری شریف حدیث نمبر ہے 5586. ناظرین محترم، سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ مشروب شہد سے تیار جاتا تھا اور یمن میں اس کا رواج عام تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز آقا فرماتے ہیں کہ کل شراب اسکر فهو حرام. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز بھی نشہ لانے والی ہو وہ حرام ہے. کل شراب اسکر فهو حرام. جو چیز بھی نشہ آور ہے، یعنی کہ جو بھی پینے والی چیز ہے جس سے نشہ آتا ہے وہ آقا فرماتے ہیں کہ حرام ہے. اب آپ خود ملاحظہ فرمائیں کہ یہ قول شاہی جو ہے یہ حدیث کا بھی انکاری ہے اور قرآن کریم قرآن حمید کی آیات کا بھی انکاری ہے. ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العالمین اپنے پاک حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدقے ہم سب کو محبوب علیہ السلام کی پاک سیرت مطہرہ پر اور محبوب کی پاک سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، تمام عوام اہل سنت کو اپنی حفظ امان عطا فرمائے.